مفتی صاحب، ہمارے علاقے میں نظر سے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور نظر کرنے والے افراد بھی بہت ہیں۔ کیا واقعی نظر لگ سکتی ہے؟ اور اگر نظر ہے تو اس کا علاج اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہوگا؟ عصمت اللہ خان، گنڈی خان خیل، ریٹائرڈ محکمہ پولیس۔ جواب: نظر کرنا وہ دراصل حاسدین قسم کے لوگوں کا اور حریص قسم کے لوگوں کا شیوہ ہے، جو بلا کسی وجہ کے کسی خوبصورت شے کے اوپر یا کسی خوبصورت انسان کے اوپر یا کسی خوبصورت تعمیر پر خواہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اور اس تعجب کے دوران وہ لوگ باری تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، نہ اپنی زبان سے ماشاء اللہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور نہ اپنی زبان سے بارک اللہ علیک کے الفاظ ادا کرتے ہیں، تو اس شخص کے اس حسرت بری نگاہ سے اور اس حرص بری نگاہ سے وہ جس چیز کی طرف بھی اپنی نظر لگاتا ہے تو اس نظر کی وجہ سے وہ چیز متاثر ہو جاتی ہے۔ نظر جو ہے، جس طرح کے سائل نے سوال کیا کہ ہمارے علاقے کے لوگ وہ بہت زیادہ نظر کرنے والے ہیں یا نظر سے ڈرنے والے ہیں، تو یہ آپ ہی کے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نظر کرنے والے چند ایک مخصوص قسم کے افراد وہ قصداً اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک امر ہے، اور حدیث شریف میں اس طرح کے حسد کی نگاہوں سے اور حسرت کی نگاہوں سے اور خواہ بلا کسی وجہ کے تعجب کی نگاہوں سے بغیر اللہ کا نام لیے مثلا ماشاء اللہ اور بارک اللہ یہ الفاظ کہے، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے بھی طریقے ہیں، اور اگر کسی انسان کو یا کسی جانور کو یا کسی شے کو نظر بد لگ بھی جائے تو اس کے اثرات کو ختم کرنے بارے بھی بہت سارے دعائیں ہیں اور مسنون قسم کی دعائیں ہیں، جس طرح کہ یہ دعا سب سے پہلے تو نظر بد سے حفاظت کے لیے، یا جس کے اوپر نظر بد لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھا کرے۔ اسی طرح معوذتین جو ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ صورتیں پڑھے، اور اس کے علاوہ یہ دعا پڑھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ اگر کسی انسان کو یا کسی جانور کو نظر بد لگ بھی جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا اس پر دم کرے کہ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، تو انشاءاللہ تعالی اس نظر بد کے جو اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انسان جب گھر سے نکلے تو آیت الکرسی کا اہتمام کرے، اور اسی طرح معوذتین جو صورتیں ہیں اس کا بھی اہتمام کرے، تاکہ ہر قسم کی شیطانی اور جنات کے شرور سے اور انسانوں کے شرور سے وہ انسان محفوظ رہے، اور جب گھر سے نکلے تو اپنے گھر کی طرف بھی آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اور اس کی طرف پھونک مارے، اور بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کی ابتدا کرے اور اپنے صوبوں کا آغاز بسم اللہ سے کرے، تو انشاءاللہ ان حاسدین کے حسد سے اور ان بری نظر سے دیکھنے والوں کی نظر سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ تاہم اگر کسی کو لگ بھی جائے تو جس طرح کہ میں نے یہ دعا سکھائی کہ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، یا اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا بھی کثرت سے پڑھتا رہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے، یعنی نظر جو ہے اس کی حقیقت ہے، اور اسی طرح اس حدیث شریف کا مفہوم مزید یہ ہے، اگر تقدیر سے پہلے
اور سبقت کرنے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو دھو کر دیجئے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ نظر بد جو ہے اس کی حقیقت بھی ہے، اور اگر اجل کے اوپر اور تقدیر کے اوپر کوئی چیز سبقت کرتی تو وہ نظر بد ہوتی، اور جب تم لوگوں سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو اس مطالبے کو پورا کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو یا جس شے کو نظر بد لگ جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ فلاں نامی شخص نے میرے اوپر نظر بد کیا ہے یا میری کسی چیز کے اوپر، تو اس کے پاس جا کر ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ کسی برتن میں وضو کر لے، اور وہ ان کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ آ کر اس شخص کے اوپر بہایا جائے یا اس چیز کے اوپر بہایا جائے، تو احادیث شریف کے مفہوم کے مطابق اس نظر بد کا جو اثر ہوگا وہ اثر زائل ہو جائے گا اور وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا وہ نہا رہے تھے اپنے سطر کو ڈھانپ کر، تو اس دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، تو جو ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کا اظہار کیا اور منہ سے اس کے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ اس سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا خوبصورت جسم ہے، اور اس طرح کا جسم تو اس طرح کا نرم ملائم جسم تو کسی خاتون کا بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ اب اس سہل بن حنیف کا ہے۔ تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند جو ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے، اور اس طرح گر پڑے جس طرح کہ غش آ جاتی ہے کسی انسان پر یا کسی چیز کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس دوران ہم سب نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سہل بن حنیف کی علاج کے بارے میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سہل بن حنیف کو کس شخص نے اس کو نظر لگائی ہے؟ تو ہم سب نے کہا کہ ایسا تھا کہ حضرت سہل بن حنیف وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا یا اپنے کھیتوں میں سطر ڈھانپ کر نہا رہا تھا، تو اس دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا تھا، جس طرح اس کی نظر حضرت سہل بن حنیف پر پڑی تو اس نے ایسے تعجب کے الفاظ ادا کیے، اور یہی الفاظ ادا کرنے تھے کہ حضرت سہل بن حنیف گر پڑے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا کہ جاؤ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لے آؤ۔ تو جو ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو مخاطب کر کے کہا اور فرمایا کہ کیوں آپ اس سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے در پہ ہو؟ آپ نے اس کو دیکھ کر بارک اللہ علیہ کے الفاظ کیوں نہ ادا کیے؟ کیوں اس کے جان کے پیچھے پڑے ہو؟ اور اس دوران حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سست کے الفاظ بھی کہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ جاؤ وضو کرو، اور جو وضو کا پانی آپ کا گرے وہ پانی اٹھا کر حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر وہ پانی اونڈیل دیا۔ تو اس طرح
हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेहोशी की हालत से बेदार हुए, जिस तरह कि उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जिस चीज़ की तरफ और जिस प्यारी चीज़ की तरफ तुम्हारी निगाह जाए और तुम्हें ताज्जुब हासिल हो, तो इस दौरान बारकल्लाहु अलैका या माशाअल्लाह के अल्फाज कहें, क्योंकि नज़र बद जो है ये हक है और इसकी हकीकत है। और अगर तकदीर पर कोई चीज़ सबकत करने वाली होती तो वो नज़र बद होती। तो नज़र बद जो है ये वाकई होती है, और इस तरह के कई मिसालें हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। जिस तरह के बाज़ लोग यही कहते हैं कि आधी दुनिया को जो है वो नज़र ने खाया हुआ है, और इसी तरह ये भी मशहूर है, कई एक अक़वाल में मैंने ख़ुद भी पढ़ा है कि नज़र बद जो है वो इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है और ऊंट को कटवी तक पहुंचा देता है। तो हमें चाहिए कि हमें जो चीज़ भी पसंद आए और बारी ताला की वो चीज़ वो बेहतर तौर पर तख्लीक करदा हो और उसमें आपको एक तरह की ताजुब का इजहार हो, तो इस दौरान माशाअल्लाह के अल्फाज या बारकल्लाहु अलैका के अल्फाज ये अदा करने चाहिए। कहीं हमारे नज़र की वजह से उस बेचारे इंसान का माली या जानी कोई नुकसान अजीम ना हो जाए। और ये नज़र बद जो है ये हक है, ताहम अक्ल जो है इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन हमने अक्ल की तरफ नहीं जाना बल्कि नकल की तरफ जाना है। और नकल से बदस्तूर हमें यही किस्म के रिवायात मिलते हैं कि नज़र बद जो है वो हक है। और आजकल जो जदीद साइंस है उनकी भी यही रिसर्च है कि वाकई इंसानी नज़र जो है उसके बहुत ज़्यादा तासीरात और असरात होते हैं। जिस चीज़ की तरफ वो नज़र लगाता है तो उस चीज़ पर इस इंसान के और इस नज़र करने वाले शख्स के असरात मुरतब होते हैं। ताहम हमें चाहिए कि हम जिस तरह ही अपने घर से निकलें तो आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें, दीगर मसनून किस्म की दुआओं का एहतमाम करें। और जो दुआएं मैंने आप लोगों के पढ़ाई हैं और सुनाई हैं वो मैं अपने इस वीडियो के स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ। तो इन दुआओं को कसरत से पढ़ें, और जिसके ऊपर नज़र बद के असरात आ गए हों तो यही दुआएं उनके ऊपर पढ़कर दम कर लिया करें, या किसी पानी में दम कर दिया करें, और वो पानी इस मरीज़ को जिसको नज़र बद लग गई हो उसको पिला दिया करें इंशाअल्लाह ताला।